دوستان محترم، کل جمعرات کو جو دن گزرا وہ 28 جمادی الاولیٰ، جس میں ایک عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال گزرا، تو مناسب ہے کہ ان کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کیا جائے اور ان کے وہ عظیم کارنامے کہ جس کی بدولت اسلام کو بڑی تقویت ملی، اسلام کو بڑا عروج ملا، اس لیے کہ آپ اسلام کے بہت بڑے آپ جنرل رہے، سپہ سالار رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین کا وہ کام لیا کہ صرف عرب ہی نہیں بلکہ عرب سے باہر نکل کر عراق، ملک شام، روم اور دیگر سرزمین کے اوپر اسلامی پرچم لہراتا ہوا نظر آیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کہا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، وہ خالد بن ولید جو ایمان لانے میں بڑے پیچھے ہیں، بہت دیر سے ایمان لائے ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے خداداد طاقت اور صلاحیت کی بنا پر بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ جو ایمان لائے نا وہ سن ہجری 8 کے شروع میں ایمان لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال ظاہری کے 3 سال پہلے بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مقام صحابیت کے ساتھ رہ کر وقت نہیں گزارا، کیونکہ وہ پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن رہے اور ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان انہوں نے پہنچایا، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ کے نبی کی وہ دعا قبول ہوئی اور آپ 8 ہجری کے شروع کے اندر اسلام لے آئے، اور آپ خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندان بھی وہی خاندان ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس لیے کہ 7ویں پشت میں جا کر آپ کا نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے نسب کے ساتھ بھی آپ کا نسب 7ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے، اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی ہے۔ وہ رشتہ داری کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی جو والدہ ہے حضرت لبابہ صغرا، آپ کی جو والدہ ہے لبابہ صغرا، یہ بہن ہے حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کی بیوی ہے۔ اور دوسری رشتہ داری کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، ان کی جو ماں ہے وہ ماں لبابہ کبرا، وہ بھی آپ کی خالہ ہے، آپ کی ماں کی بہن ہے، جس کو ہم ام فضلہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت عباس کی بیوی، حضور کی چچی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں، ان کی ایک بہن میرے نبی کے رشتے میں ہے اور ان کی دوسری بہن حضرت عباس کے رشتے میں ہے، اس اعتبار سے ان کو خاندان نبوت کے ساتھ بڑی گہری رشتہ داری بھی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی تلوار کا وہ جوہر ایسا جوہر تھا کہ فرمایا گیا کہ حضرت خالد نے اپنے زمانے کے اندر تقریباً 125 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی؟ 125 سے زیادہ جنگیں لڑی، جس میں آپ سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، آپ جنرل تھے، اور آپ کا ان جنگوں کے اندر جیت کا جو فیصد ہے وہ 100% ہے، ایک بھی جنگ نہیں ہارے۔ یہ کیسا کمال کا کمانڈر ہے، یہ کیسا سپہ سالار ہے، جہاں قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہے کہ اللہ نے ان کو فتح کیوں عطا فرمائی، کبھی نہیں ہارے آپ، کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے،
بلکہ آپ کا وصال بھی جب ہوا نا تو بستر پر ہوا، میدان جنگ میں نہیں ہوا۔ آپ کی ہمیشہ خواہش تھی کہ میں جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، لیکن آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو پھر انہیں شہید نہیں ہونا۔ اگر وہ جنگ میں شہید ہو گئے تو دنیا کہے گی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی نا، اس لیے آپ شہید نہیں ہوئے۔ فرمایا گیا، حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں پر کوئی تلوار یا تیر کا زخم نہ ہو۔ پورا میرا جسم تلواروں اور تیروں کے زخموں سے بھرا ہوا ہے، نشانات موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شہادت والی موت نہیں عطا فرمائی، میدان جنگ میں موت نہیں عطا فرمائی، مجھے بستر پر موت عطا فرمائی۔ اور اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ اللہ کے نبی نے آپ کو اللہ کی تلوار قرار دیا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، 125 سے زیادہ جنگیں لڑی ہو، سپہ سالار رہے ہو اور ایک بھی جنگ نہ ہارے، وہ کمال کا مجاہد اور وہ کمال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے والا بندہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ یہی وہ خالد ہے جو ملک شام کے اندر حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر جب بازنطینی رومیوں کے سامنے جاتے ہیں لشکر کو لے کر کے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے بس 60 لوگ دے دیجئے، میں 60,000 کے سامنے لے کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ صرف 60 کو لے کر کے 60,000 رومیوں کے سامنے گئے اور اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو جیت بھی عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کون خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سن ہجری 8 کے شروع میں ایمان لائے نا، اور اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اسی سال۔ وجہ کیا رہی؟ سن ہجری 8 کے اندر موتا کے مقام پر، جو اس زمانے کے اندر ملک شام کا حصہ ہوتا تھا لیکن ابھی وہ جارڈن کا حصہ ہے، اس جگہ پر ایک عظیم جنگ ہوئی جن کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سفید کلر کا جھنڈا باندھ کر کے حضرت زید بن حارثہ کو عطا فرمایا اور کہا، زید میں تمہیں اپنے لشکر کا کمانڈر بناتا ہوں، سپہ سالار بناتا ہوں، تمہیں یہ جنگ لڑنی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، جب تم شہید ہو جاؤ تو پھر یہ جھنڈا حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں جائے گا۔ کون جعفر طیار؟ 33 سال کا نوجوان جو مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں پھر جھنڈا دینے کا اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ میں کہہ دیا، جب میرا جعفر بھی شہید ہو جائے تو یہ جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اور پھر فرمایا، جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جسے اپنے تمام لوگوں کا سردار مان لے، سپہ سالار مان لے، اس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دے دیا جائے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے جنگ میں، آپ مدینہ پاک میں رہے۔ سن ہجری 8 کا واقعہ ہے، جارڈن کے مقام کے اوپر جہاں آج یہ علاقہ ہے موتا، وہاں پر یہ جنگ لڑی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس سے پہلے جتنی مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہے وہاں مسلمان تعداد میں ہمیشہ کم رہے ہیں، کبھی مسلمان تعداد میں زیادہ نہیں رہے۔ سب سے پہلی جنگ آپ دیکھ لیں گے جنگ بدر، تو جنگ بدر کے اندر بھی کیا تھا؟ مسلمان 313 تھے اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ جنگ احد میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی اور کفار کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ جنگ خندق میں آپ دیکھ لیں کفار تقریباً 10,000 کے قریب تھے اور مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کی تعداد صرف 3000 تھی۔ لیکن یہ جنگ موتا بڑی عجیب جنگ تھی، یہاں ایک ایک مسلمان کے سامنے 66 لوگ کھڑے تھے، 66 گنا زیادہ بڑا لشکر تھا۔ کتنا بڑا لشکر تھا؟ روایتوں میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت صرف 3000 تھی جنگ موتا میں، اور کفار ان بازنطینیوں کی تعداد اور ان عیسائیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، دشمن 2 لاکھ ہے اور مسلمان صرف کتنے؟ 3000 ہے۔ ایسی جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بھیجا اور آخر نبی نے پہلے سے کہہ دیا، زید شہید ہو جائے تو جھنڈا
حضرت جعفر طیار کو دیا جائے گا. جعفر طیار شہید ہو جائے تو جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دیا جائے گا. عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے تو یہ جھنڈا مسلمان جسے چاہیں اس کے ہاتھ میں عطا کریں گے. یہ نبی ہیں جو غیب کی خبر دے رہے تھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ جب جنگ شروع ہوئی، بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہے. یہ کون حضرت زید جس کو اللہ کے نبی نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا؟ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب جنگ شروع ہوئی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. میرے نبی مدینہ پاک کے اندر، کہاں جارڈن کہاں مدینہ، حضور منبر پر تشریف لائے، صحابہ کو جمع فرمایا. بڑے بے چین تھے صحابہ، کیا ہوا ہوگا، بڑا مقابلہ ہے، بڑی تعداد میں دشمن ہے، مسلمانوں کی کیا حالت رہی ہوگی. اللہ کے نبی صحابہ کو سامنے رکھ کر کے پورے جنگ کا نقشہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں. جنگ کا نقشہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے بتا رہے اور فرماتے میرے صحابہ دیکھو جھنڈا میرے زید نے لیا ہے، بڑی دلیری کے ساتھ لڑتا ہے. اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا میرا زید اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اب جھنڈا جعفر طیار نے لیا ہے، میرے بھائی نے لیا ہے، میرے چچا کے بیٹے نے لیا ہے. پھر فرماتے بڑی بہادری سے لڑا، بڑی جوانمردی کے ساتھ لڑا. حضرت جعفر طیار کا پہلا ایک بازو کاٹ دیا گیا، پھر دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. جب ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اسی لیے تو آپ کو طیار کہا گیا، دونوں بازو کٹ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دونوں بازو کی جگہ پر عطا فرمائے ہیں. جعفر طیار، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ان کے جسم پر 80 زخم آئے تھے. اس دن 80 زخم آئے تھے اور آپ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ٹپک رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں اور صحابہ کو بتائے جا رہے ہیں کہ کیا واقعہ ہو رہا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں آیا ہے. پھر فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کر کے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا، اے صحابہ خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے. اس وقت سب سے پہلے اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار کہا. حضرت خالد بن ولید جنگ موقع کے اندر اتنی بہادری کے ساتھ لڑے، اس انداز میں لڑے، قسم خدا کی روایتیں گواہ ہے. حضرت خالد ایسے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑ دی آپ نے. کہے بلند آواز سے یار، لڑتے لڑتے 9 تلواریں آپ نے توڑ دی. وہ کیسے لڑے ہوں گے، کتنی بہادری سے لڑے ہوں گے. تلوار کوئی لکڑی تو ہے نہیں کہ جو ٹوٹ جائے، لوگ ایک ایک تلوار سے پوری زندگی گزار دیتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موقع کے اندر اتنی زبردست طریقے سے لڑتے ہیں، 9 تلواریں توڑ دیتے ہیں. جہاں 2 لاکھ سے زیادہ دشمن تھے، صرف 3000 صحابہ تھے. کمال کی بات یہ ہے کہ صرف 13 صحابہ شہید ہوئے ہیں، صرف 13 صحابہ شہید ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت خالد کے ہاتھ پر فتح و نصرت عطا فرمائی تھی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں حضرت خالد بڑے زبردست عاشق رسول، صحابی ہو اور پھر عشق کی بات نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جن کا اٹھنا بیٹھنا حضور کے سامنے ہو، جو ہمیشہ اپنے نبی کو دیکھتے ہو، ان کے عشق کا عالم کیا رہا ہوگا. جب 1450 سال کے بعد آج ہمارے عشق کا یہ عالم ہے، آج یہ محبت کا عالم ہے کہ حضور کا نام سن کے رو دیتے ہیں نا، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو جنہوں نے صبح و شام حضور کو دیکھا ہے نا، ان کی محبت کا عالم کیا رہا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے نا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو ایک بندہ ہے جس کا نام ہے مالک بن نویرہ، اس کو حضرت خالد نے مار دیا، قتل کر دیا. وہ بظاہر مسلمان تھا، تو اس کے گھر والے اور سارے صحابہ جو اس وقت موجود تھے نا، انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے شکایت کی کہ خالد بن ولید نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا، ایک مسلمان کو مار دیا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا، ایک نمازی بندے کو مار دیا. حضرت عمر تو اتنے زیادہ ناراض ہوئے، اتنے زیادہ جلال میں آ گئے، حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ ان کو ابھی کے ابھی ان کے عہدے سے معزول کر دیا جائے.
خالد کو ہٹا دیا جائے، اس کو فوراً مدینہ بلایا جائے، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ ایک مسلمان کا قتل کر دے؟ حضرت صدیق اکبر کا جواب سننے والا تھا نا. کیا کہا؟ جس تلوار کو میرے نبی نے نیام سے باہر کیا ہے، یعنی وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیسے ان کو نیام میں رکھ سکتا ہوں؟ میں کیوں نہیں ہٹا سکتا ہوں؟ ہاں اگر مسئلہ ہے ان سے وضاحت کے لیے بلا لیتے، پوچھ لیتے کہ مارا کیوں تھا، بلا لیتے ہیں نا. مدینہ پاک کے اندر بلایا گیا حضرت خالد بن ولید کو. حضرت عمر بڑے جلال میں تھے، بڑے غصے میں تھے، دروازے پر کھڑے تھے، آئے تو ان کو ڈانٹے. جب حضرت خالد بن ولید آئے، صدیق اکبر موجود ہے، حضرت عمر فاروق کے دیگر صحابہ موجود ہے، پوچھا مالک بن نویرہ کو مارا کیوں تم نے؟ وہ تو کلمہ پڑھتا تھا، وہ تو نماز پڑھتا تھا، وہ تو مسلمان تھا، تم نے مارا کیوں؟ کہا میں نے ویسے ہی نہیں مارا، اس کی وجہ ہے. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا جب میں زکوٰۃ کے مسئلے میں اس سے بات کر رہا تھا، زکوٰۃ کا وہ انکار کر بیٹھا، اور اس نے بات میں یہ کہا، وہ یہ بار بار کہہ رہا تھا صاحب کو یقول صاحب کو فعل کذا، تمہارے ساتھی یہ کہتے تھے، تمہارے نبی ایسا کرتے تھے، تمہارے نبی نے یہ بیان فرمایا تھا. مجھے جلال آ گیا کہ تو تمہارے نبی کیوں کہتا ہے؟ اگر مسلمان ہے تو بول ہمارے نبی، بلند آواز سے نا، ہمارے نبی بول، تمہارے نبی کیوں کہتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دل میں نفاق چھپا کر بیٹھا ہے، تو سچا مسلمان نہیں ہے. نماز تو پڑھتا ہے، مسلمانوں والی بات تو کرتا ہے، لیکن جب نبی کی بات آئی تو کیا کہتا ہے؟ تمہارے نبی. تو کہتے ہیں کہ مجھے جلال آ گیا، جو تمہارے نبی کہے اپنے نبی نہ کہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تلوار نکالی اور گردن میں نے کاٹ کے رکھ دی ہے. حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کر لیا کہ خالد نے جو کہا وہ سچ کہا ہے، اور خالد نے جو کیا وہ سچ کیا ہے. پتا چلا کہ آج بھی اگر کوئی کہ تیرے نبی سمجھ جانا نفاق لے کر بیٹھا ہے، تو سچا اور پکا ہوگا وہ کہے گا ہمارے نبی مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. تو یہ تھا عشق رسول کہ صرف تمہارے نبی کہا، گردن اڑا دی. کہا سچا مسلمان ہے تو بول ہمارے نبی مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. یہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. بلکہ آخری بات میں بتاؤں آپ کو، بڑا زبردست بات ہے یہ. سن ہجری 15 عمر فاروق اعظم کا دور خلافت. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدے سے اس لیے معزول کیا گیا کہ صحابہ اور تابعین میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ خالد نہیں ہوں گے تو جیت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں خالد وہاں جیت. جو زندگی کی 125 جنگیں لڑے اور ایک بھی جنگ نہ ہارے. تو پھر اس لیے حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ ان کو کچھ وقت کے لیے ہٹا دیا جائے، کسی اور کو ہم سپہ سالار بنا دیں، تاکہ لوگوں کی یہ جو سوچ ہے نا وہ ختم ہو جائے. یہ سوچ ختم کرنے کے لیے آخر کار ہوا کیا؟ جنگ یرموک سن ہجری 15 کے اندر عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر ملک شام کے اندر واقع ہوئی. رومیوں کے ساتھ، بازنطینی رومیوں کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. کتنی تعداد میں رومی تھے؟ کتنی تعداد میں؟ تقریباً ایک روایت میں 2,40,000. اور سیرت کی دیگر کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں 6 لاکھ سے لے کر 7 لاکھ تک رومیوں کا ذکر ہے. بازنطینی رومی وہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھے، اور مسلمان صرف 41,000. کتنے؟ 41,000. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب اس طریقے سے جنگ ہوئی، خالد بن ولید کے حوالے سے جب سپہ سالاری کی گئی، خالد بن ولید کی تلوار چلی، اور آپ نے لوگوں کو جو تلوار چلانے کا جوہر بتایا، تقریباً 1,20,000 بازنطینی رومیوں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا. 1,20,000 بازنطینی رومی. آج بھی ہسٹری کی سب سے بڑی جنگوں کے اندر جنگ یرموک آتی ہے. کبھی آپ اسلامی ہسٹری کو پڑھے، جنگ یرموک کا مطالعہ کرے، آج بھی انہیں پتا ہے وہ سپہ سالار جس کی تلوار سے تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی جنگ کے اندر جو عظیم بات واقع ہوئی نا، وہ یہ تھی کہ بڑی جنگ چل رہی تھی، چاروں طرف سے تلواریں، پرچیاں اور تیر آ رہے تھے. اچانک حضرت خالد کی ٹوپی گم ہو گئی. اسی جنگ میں حضرت خالد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آپ نے فرمایا اطلبوہا، میری ٹوپی کو تلاش کرو، میری ٹوپی کو تلاش کرو. لوگوں نے تلاش کیا لیکن نہ ملی. اتنی زیادہ تعداد، جنگ ہو رہی ہو، ٹوپی کہاں ملے گی وہاں پر؟ کہا نہیں مل رہی. کہا چھوڑو سب، تلواریں ہٹاؤ، پھینکو، پہلے ٹوپی تلاش کرو. ایسی جنگ میں ٹوپی تلاش کرو جہاں گردنوں پہ تلواریں آ رہی ہے. کہاں ٹوپی تلاش کرو. ٹوپی تلاش کی گئی، پرانی تھی، کوئی خاص نہیں تھی. کہا یار تم اس عام سی ٹوپی کے لیے جنگ رکوا رہے ہو، ہماری گردنوں پہ تلواریں آ گئی.
خالد تمہیں ہو کیا گیا؟ کہا تمہیں معمولی لگتی ہوگی، یہ معمولی نہیں ہے. بلند آواز سے نا، تمہیں معمولی لگتی ہوگی، یہ معمولی نہیں ہے. ایک مرتبہ عمرہ کے وقت اللہ کے نبی نے اپنے سر کے بال نکلوائے تھے، ان بالوں کو تراشوایا تھا، تو پیشانی کی طرف سے جو آگے کے بال تھے وہ میرے حصے میں آئے ہیں. ان بالوں کو میں نے ان ٹوپی میں سل کے رکھا ہوا ہے. بلند آواز سے نا، ان حضور کے منہ مبارکہ کو میں نے ٹوپی میں سل کے رکھا ہے. یہ خالد جو 125 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا اور کبھی ہارا نہیں، یہ خالد کا کمال نہیں، نبی کے منہ مبارک کا کمال ہے.